الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر طرح کے درود و سلام نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، والی کل، ختم رسول، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا بے شک جو اولیاء اللہ ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، وہ ڈرتے نہیں دنیا سے، دنیا والوں سے انہیں ڈر نہیں ہوتا، وہ نہ ہی انہیں ڈر ہوتا ہے نہ ہی وہ خوف زیادہ ہوتے ہیں، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں نے ایک جملہ سنا ہوگا، اکثر لڑائی کے وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو مینوں جاندا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں، اگر تو مجھے جانتا ہوتا تو تو مجھ سے ڈرتا، اگر تجھے پتہ ہوتا کہ میں کیا چیز ہوں، میں کون ہوں، تو تو مجھ سے ڈرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ بے شک مجھ سے اہل علم ڈرتے ہیں۔ تو اب جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، جتنا زیادہ وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے، عالم بن جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے۔ اب یہ اولیاء کرام کی صفت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا کا خوف اور دنیا کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کے دلوں میں نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتا۔ 25 صفر المظفر میرے شیخ طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت اس دنیا میں 10 شوال کو تشریف لائے اور تقریباً 4 سال کے عرصہ میں آپ نے 4 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے، آپ نے قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا، ناظرہ مکمل پڑھ لیا، اور تقریباً 13 سال کی عمر میں، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن، اتنی عمر مبارک ہے آپ کی، اور آپ نے تقریباً کئی سارے علوم جو ہے وہ سیکھ لیے، اور تقریباً 13 یا 14 سال کی عمر میں میرے اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ دیا ہے، پہلا فتویٰ میرے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو والد محترم ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ، بہت بڑے عالم دین۔ آپ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، غالباً وراثت کا مسئلہ تھا، تو آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ اندر میرا بیٹا بیٹھا ہے، جا کے اس سے مسئلہ پوچھ لو۔ اب وہ اندر گیا، جا کے اعلیٰ حضرت کی ابھی صرف 13 سال عمر ہے، 14 سال ہوگی، آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر آ گیا، وہ کہنے لگا مولانا اندر تو کوئی بھی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے بھی اندر میرا بیٹا بیٹھا ہے، اس سے جا کے مسئلہ پوچھو، دیکھو تو صحیح اندر بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگا جی بیٹا کا تو پتہ نہیں، اندر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے۔ تو آپ کے والد محترم فرمانے لگے وہ تمہیں دیکھنے میں ہی چھوٹا لگتا ہے، جا کے ذرا مسئلہ تو پوچھو، ذرا سوال تو اس کے آگے رکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دینوں، عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دینوں، پھر کھیڈا بھول دیاں بھول گئیاں،
कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखने नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली मैं कदे ना रोलदी, पर होंते रोलदी रोलदी रोल गईयां। जरा जाके मसला तो पूछो, तुम्हें पता चलेगा। आला हजरत रहमा के पास वो गया, मसला आपने फतवा लिख के दिया, और ये नहीं फरमाया कि बस ठीक है ले जाओ। फरमाया बाहर मेरे वालिद साहब बैठे हैं, जाके तस्दीक करवा लो, जाके चेक करवा लो एक मरतबा। तो आला हजरत रहमा के वालिद मोहतरम ने जब आपका लिखा हुआ फतवा पढ़ा ना, तो उठ के खड़े हो गए। जब उठ के खड़े हुए, आला हजरत को बुलाया। उस वक़्त उस दौर में आपके वालिद मोहतरम ने 1 रुपया आपको इनाम दिया, एक और अपने नाम की जो मोहर लिखवा के दी, बनवा के दी, और फरमाया बेटा आज के बाद मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस तू फतवा लिख दिया कर, मेरे नाम की मोहर लगा दिया कर, मुझे पता चल गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद तेरे शामिल हाल हो गई है, तो बस अब मसला लिख दिया कर। 13 साल की उम्र है मेरे आला हजरत की, और आला हजरत ने फतवा लिखा, और उम्र बढ़ती गई, और आला हजरत अलैहि रहमा मज़ीद इल्म सीखते गए। तकरीबन 14 या 15 साल की उम्र होगी। आला हजरत अलैहि रहमा अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे अब्बा जान ज़ाहरी इल्म तो हासिल कर लिया है, अब बातिन में थोड़ी कमी है, अब बातिन थोड़ा खाली लगता है, तो किसी पीर कामिल से मुझे बैत नहीं करवा देते। तो आपके वालिद मोहतरम फरमाने लगे कि आज ही मैंने रात ख्वाब देखा है, हुजूर गौस पाक को तुझसे बड़ा ही प्यार है, हुजूर गौस पाक को बड़ा ही प्यार है। तो आला हजरत अर्ज़ करने लगे अब्बा जी फिर आप देखें कोई हुजूर गौस पाक की औलाद में से कोई हो, उनका मुझे मुरीद करवाएं। तो आला हजरत अलैहि रहमा के वालिद मोहतरम आपको हजरत आले रसूल मारहरवी अलैहि रहमा की बारगाह में ले गए। जब ले के गए ना, 13 या 14 साल की उम्र है, तो आपने जब बैत फरमाया, और बैत फरमाते ही आपको खिलाफत की पगड़ी आपके सर पे रख दी। 14 साल की उम्र है सिर्फ। वो जो वहाँ पे कुछ उनके शागिर्द, उनके कुछ मुरीद बड़े अरसे से बैठे थे, वो अर्ज़ करने लगे हुजूर हमें तो बड़ा अरसा हो गया आपके साथ, आपके पास आते हुए, वो बच्चा आज आया है, आज उन्हें जो है वो आपने मुरीद करके साथ ही खिलाफत दे दी है। तो आपके मुर्शिद फरमाने लगे कि लोग जो है ना वो मन मैला लेके आते हैं, उनको धोने में वक़्त लगता है, ये अहमद रज़ा धुला हुआ मन मेरे पास लेके आया है, ये दिल को पकीज़ा करके मेरे पास आया है। और फरमाने लगे क़यामत वाले दिन अगर मुझसे सवाल हुआ ना कि मारहरवी क्या लेके आए हो, तो मुझे तो पहले खौफ था कि पता नहीं क्या पेश करूँगा, क्या है क्या नहीं, तो मैं अहमद रज़ा को पेश कर दूँगा और अर्ज़ करूँगा या अल्लाह मैं अपनी कमाई भी साथ लेके आया हूँ, या अल्लाह ये मेरा मुरीद है, मैं इसको साथ लेके आया हूँ। बड़ी मोहब्बत है, बड़ा एक जज्बा है, बड़ा ही शौक़ है, बड़ा इश्क है, बड़ा इश्क मुस्तफ़ा है। मेरे आला हजरत ने सारी ज़िंदगी बड़ी खुददारी से गुजारी, बड़ी खुददारी से। आज तो लोग कुछ 4 टके दे के तो वो बैठ जाते हैं ना जी, बड़ी आला हजरत ने खुददारी से ज़िंदगी गुजारी। आला हजरत तेल लेने चले गए बाज़ार, देखे ना जी कितना बड़ा इमाम है, कितना बड़ा इमाम है, और ख़ुद तेल लेने चले गए। हज़ारों सैकड़ों मुरीद हैं और खुलाफा भी हैं, शागिर्द भी हैं, किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन खुद गए, जाके कहा इस बोतल को भर दो। अब उसने जब भर के दी बोतल, तो आपने फरमाया कितने पैसे हुए? वो कहने लगा जी भर के तो 5 आने की देते हैं, पर आप हमारे आलिम हैं, हमारे मौलवी साहब हैं, आप 3 आने दे दें। तो आला हज़रत फरमाने लगे तू 5 ही रख, मैं अहमद रज़ा हूँ, अपना इल्म 2 आनों में नहीं दिया करता, तू 5 ही रख। बड़ी खुददारी से मेरे आला हज़रत ने ज़िंदगी गुजारी। और आप सीरत उठा के देख सकते हैं। हम तो ये जानते हैं कि आला हजरत एक बस शायर थे, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिर्फ एक नाते लिखी है, नहीं 1000 किताब के मुसन्नफ़ है मेरे आला हजरत, 1000 किताब लिखी है। और फतावा रिज़विया शरीफ जो फ़िक़्ह हनफिया की एक बहुत बड़ी किताब है, अपने गैर भी उस किताब को पढ़ते हैं। फ़िक़्ह हनफिया की बड़ी किताब है और 30 जिल्दों में आला हजरत ने अकेले लिखी है, अकेले आला हजरत ने किताब लिखी। हम तो समझते हैं कि बस वो एक नात ख्वां थे, उन्होंने कि बस एक नाते लिखी हैं, नहीं। आप इंटरनेट पे एक पेज होता है विकीपीडिया, आप उस पर आला हजरत लिख के सर्च करें, आपको पता चलेगा उनमें जो आला हजरत के बारे में जो लिखा है, वहाँ पे एक साइंसदान भी है कि आला हजरत एक बहुत बड़े साइंसदान भी थे। इसके साथ साथ एक
شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور وہ بتائیں جو ذرا ایک مسئلہ کہ کس مٹی سے تیمم جائز ہے اور کس سے جائز نہیں. ہوتی ہے نا جی مٹی کی قسمیں، چیکنی مٹی ہوتی ہے، ریتلی ہوتی ہے اور پتھریلی، اس طرح کی کئی قسمیں ہوتی ہیں مٹی کی. تو میرے اعلیٰ حضرت نے 80 قسمیں مٹی کی بیان فرمائیں، 80 قسمیں مٹی کی، اور بیان فرما کے 80 قسمیں لکھ کے بتایا کہ اس مٹی سے تیمم جائز ہے، اس سے ناجائز ہے، اس سے جائز ہے، اس سے ناجائز ہے، اس سے جائز ہے، اس سے ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت نے جو 80 قسمیں، آج کا کوئی شاید کوئی بڑے سے بڑا پیٹرولیم کا افسر بھی جو ہے وہ آپ کو 80 قسمیں مٹی کی نہیں بتا سکتا. یہ علم ہے اعلیٰ حضرت. اور ایک نا ستاروں کا علم رکھنے والا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جی مولانا کیا کہتے ہیں آپ ستاروں کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ستاروں کی چال کو دیکھ کے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 1 مہینہ بارش کوئی نہیں ہونی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھی تو یہ کہہ کہ میرا علم یہ کہتا ہے، باقی اگر اللہ چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے. اب ہوتے ہیں نا جی کئی لوگ وہ اڑ جاتے ہیں جی نہیں ہو سکتی. کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں 1 مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کلاک پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے جی 11:15. آپ فرمانے لگے 12:30 ہونے میں کتنا وقت ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی پونا گھنٹہ. پونے گھنٹے بعد 12:30 ہوں گے. تو آپ فرمانے لگے پونے گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتے؟ کہنے لگا نہیں. آپ اٹھے، آپ نے کلاک اتارا اور اس کی سوئیاں گھما دی، 12:30 پہ لے آئے. آپ فرمانے لگے تو کہتا تھا پونے گھنٹے سے پہلے 12:30 ہو نہیں سکتے تو آپ فرمانے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو پہلے ہی ہو گیا. تو وہ کہنے لگا جی آپ نے تو سوئیوں کو ہلا دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اگر ستاروں کو ہلا دے تو پھر نہیں بارش ہو سکتی. وہ کہنے لگا وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اڑ جاتے ہیں نا جی کئی لوگ، وہ اڑ گیا. نہیں جی علم یہ میرا جو ہے وہ ستارے جو کہتے ہیں وہ. آپ فرمانے لگے کہ تو ذرا باہر جا کے دیکھ تو صحیح. اب اس نے دروازہ جب کھولا، یہ عقیدہ توحید ہے اعلیٰ حضرت کا، بڑا پختہ عقیدہ توحید ہے. وہ شخص کہتا ہے جب دروازہ کھولا تو باہر کالی گٹائیں چھائی ہوئی تھی، باہر بارش کا موسم بن رہا تھا. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ توحید ہے. بڑی محبت ہے اعلیٰ حضرت، بڑی محبت ہے. آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں. ایک فقیر آیا آپ کے دروازے پہ مانگنے، اس نے کہا جی کہ 10 روپے دو ورنہ مکان الٹ دوں گا. تو اعلیٰ حضرت باہر آئے، فرمانے لگے کہ یہ تو نے بات کی ہے غیر شرعی، یہ غیر شرعی بات کی ہے، اپنا جملہ واپس لے لے. وہ کہنے لگا نہیں جی میں مکان الٹ دوں گا، 10 روپے دو. آپ فرمانے لگے 20 لے لے، لیکن یہ مکان الٹنے والی بات غلط ہے. اب اندر آپ کی والدہ اندر بیٹھی تھی. عورتیں جو ہیں وہ ذرا ڈر جاتی ہیں نا بابوں سے جلدی، یہ کہیں کار ہی نہ دے، اس طرح کا کوئی معاملہ کوئی بنا ہی نہ دے، کہیں الٹ ہی نہ دے. تو آپ کی والدہ فرمانے لگی کہ بیٹا فقیروں سے نہیں الجھا کرتے، دے دے 10 روپے. اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے اماں جی فقیروں کا تو میں نوکر ہوں لیکن یہ فقیر ہی نہیں، یہ فقیر نہیں، فقیروں کا میں نوکر ہوں لیکن یہ بات خلاف شرع ہے. اس نے پھر کہا کہ دو نہیں تو میں مکان الٹ دوں گا. اندر دوسری تیسری منزل پہ نا اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے اوپر کھیل رہے تھے. ان کا کوئی کہیں پاؤں پھسلا، وہ سر کے بل نیچے سین میں آگے گرے، اندر جو ہے وہ شور مچ گیا، بچہ گر گیا. اب وہ جو باہر فقیر کھڑا تھا نا بظاہر بنا ہوا، وہ ذرا اپنے آپ میں بننے لگا کہ میں دیکھا اب بچہ الٹ گیا ہے، گر گیا نیچے، اب دیں گے کچھ نہ کچھ. اندر سے چینخیں آنے لگی، بچہ گر گیا. لیکن میرے اعلیٰ حضرت اندر نہیں گئے، باہر ہی کھڑے رہے. اور اعلیٰ حضرت کی والدہ نے فرمایا بیٹا میں تجھے کہہ رہی تھی نا فقیروں سے نہیں الجھتے، دے دے پیسے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اماں جی یہ تو ایک بیٹا، میں 1000 بیٹا بھی ہو تو قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن نبی پاک کی شریعت میں بات نہیں ہو سکتی، نبی پاک کی شریعت کے خلاف میں بات نہیں سن سکتا. یہ تو ایک بیٹا ہے، 1000 بیٹا بھی ہو تو میں شہید کرنے کے لیے تیار ہوں. عقیدہ تھا، پختہ عقیدہ تھا. اندر سے آپ کے صاحبزادے بھاگتے ہوئے باہر آئے اور کہنے لگے ابا جی دیکھیں چوٹ لگنی تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو خراش تک بھی نہیں لگی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھے تو صحیح اللہ تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ جو فقیر بنا ہوا کھڑا تھا وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا نا تو اعلیٰ حضرت نے اپنی جوتی الٹی کی اور فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا کہ میں مکان الٹ دوں گا، ذرا فقیر کی جوتی تو سیدھی کر کے دکھا، ذرا جوتی تو کر سیدھی تجھے پتہ چلے. تو وہ اس نے انہیں ٹیلے لا لیا جی اپنا پورا، تو جوتی نیچے سیدھی کر سکیا، وہ جوتی نہیں سیدھی کر سکا. اعلیٰ حضرت نے پھر 20 روپے دیے، فرمایا کہ یہ بات غیر شرعی ہے، یہ بات جو ہے وہ شریعت کی کیا کر. میرے اعلیٰ حضرت نے بڑی
بڑی محبت سے زندگی گزاری۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت اگر آپ دیکھیں، آپ کو یہ ہدایت بخشش جو آپ دیکھیں نا جی، اس میں بڑے زبردست آپ کو، اور لوگ جو ہے وہ شعر لکھتے تھے، ان کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی تھی، اور میرے اعلیٰ حضرت جب کو شعر لکھتے تھے پوری ہدایت بخشش آپ نے لکھ دی، ایک بھی غلطی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، پورے کلام اعلیٰ حضرت میں ایک بھی غلطی آپ کو نہیں ملے گی۔ بڑے شوق سے میرے اعلیٰ حضرت اور سادات کرام کی میرے اعلیٰ حضرت بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک علاقے میں کسی نے آپ کو بلایا، وہ ان کی محفل تھی، انہوں نے محفل سجائی تھی، اور آپ کو وہاں پہ بطور جو ہے وہ مہمان انہوں نے انوائٹ کیا تھا، اور آپ کی زیر صدارت وہ محفل ہونی تھی۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ عالم دین کو پالکی میں بٹھا کے لے جایا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو پالکی کے اندر بٹھایا تو وہ 4 مزدوروں نے نا پالکی اٹھا لی 4 کونوں سے، تھوڑا سا ہی چلے تھے، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھی نیچے رکھو، نیچے رکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ان 4 مزدوروں سے، فرمانے لگے تم میں سید کون ہے، تم میں سید کون ہے؟ تو کوئی نہ آگے آیا۔ آپ فرمانے لگے تم میں سید کوئی ہے، اس لیے کہ مجھے نبی پاک کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، تم میں کوئی سید ہے، بتا دو کون سید ہے۔ میں جو آپ میں سے سید ہے، میں اس کے نانا کی قسم دیتا ہوں آ جائے سید جو ہے باہر۔ ایک مزدور باہر آیا، وہ کہنے لگا حضور میں ہوں سید۔ آپ نے اپنا سر کا امامہ اتارا، اور اتار کے ان سید زادے کے قدموں میں رکھا، اور فرمانے عرض کرنے لگے کہ شاہ جی ہم تو آپ کے نام پہ ہم نے زندگی گزاری ہے، آپ کے ٹکڑے ہم نے کھائے ہیں، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، ہم آپ کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، یہ کیا ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور اپنا امامہ ان کے قدموں میں رکھا، جبہ اتار کے انہیں پہنایا، اور ان کو جو ہے وہ پالکی کے اندر بٹھا کے فرمایا اب کوئی اور نہیں اٹھائے گا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ اور نہیں سے کوئی اٹھائے گا۔ ایک طرف سے اعلیٰ حضرت نے خود پکڑا، ایک طرف سے فرمایا کہ جو صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ وہ اٹھائیں گے، اور پچھلے 2 حصوں سے میرے 2 صاحبزادے اٹھائیں گے۔ چاروں نے اٹھائی پالکی، اور سید زادے کو لے کے جا رہے ہیں، اور گئے تو آپ کی زیر صدارت وہ جو جلسہ تھا، آپ نے فرمایا نہیں آج کی صدارت جو ہے وہ شاہ جی کریں گے، مزدور ہیں، کوئی عالم دین نہیں، کوئی وہ نہیں، کوئی بڑا جو ہے وہ متقی کوئی اتنا بڑا نہیں، صرف جو ہے وہ سید زادہ ہے۔ اتنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے انہیں عزتیں دیں، اور آخر میں نا ان سے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ اگر قیامت والے دن سوال ہوا نا تو آپ کہہ دیجئے گا کہ میں نے احمد رضا کو معاف کر دیا، آپ کہہ دیجئے گا کہ میں نے احمد رضا کو معاف کر دیا ہے۔ بڑا عشق محبت ہے، بڑا عشق رسول ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک حج کر لیا، اب دوسرا حج کرنے کے لیے نا جی وہ دیکھ آئے نا مدینہ ایک مرتبہ، پھر رہا نہیں جا رہا تھا، جو ایک مرتبہ مدینہ جو دیکھ آئے پھر اس سے وہ پھر خیالات آتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کر رہے، اب رہا نہیں جا رہا، رات کے 2 بجے اٹھ کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ شریک حیات آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے حامد کی اماں مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ اب دیکھ جو آیا ہوں اب یاد آتا ہے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ پیر اجمل رضا قادری صاحب، وہ نا ایک جگہ انہیں کسی نے جو ہے وہ دعوت کی دوسرے ملک میں، تو آپ وہاں تشریف لے گئے، کچھ دن آپ وہاں رہے، تو جب وہاں رہے نا واپس آنے لگے تو وہ انہوں نے بڑی آپ کو سیر کروائی، وہاں پہ بڑی چیزیں دکھائی، جی یہ بلڈنگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ سڑکیں، ہمارے لوگ تو پکی سڑکیں دیکھ کے ڈل جاتے ہیں جی، بڑی بڑی وڈی ہوتی سڑکاں جی، اور ایڈی وڈی عمارت، میں تو ویکھن لگا میری پگ بھی ڈگ پئی، ہنسنا نہیں مسجد میں، تو اتنی بڑی وہاں پہ دیکھ کے وہ تو بس بہ جاتے ہیں۔ تو جب میرے حضرت صاحب واپس آنے لگے تو میزبانوں نے عرض کی حضور یہ آپ ذرا بتائیں آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا آپ کو ہمارا ملک، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں دکھائیں، آپ کو پل دکھائے، سڑکیں دکھائیں، کیسا لگا آپ کو؟ تو میرے حضرت صاحب خاموش رہے، فرمایا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا جی حضور کچھ بتا دیں۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ جو تمہارا ملک ہے نا یہ انگریزوں کا بنا ہوا ہے۔ فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں اس کی تعریف کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں مدینہ دیکھ آیا ہوں، میں مدینہ، اب مدینے کے بعد میں کسی چیز کی تعریف، کسی شہر کی تعریف کر سکتا نہیں کر سکتا میں تعریف، میں اس لیے کہ میں مدینہ دیکھ آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے ایک حج کر لیا، مدینہ شریف دیکھ آئے، تو اب رات کو اٹھ کے روتے ہیں، تو آپ کے جو ہے وہ آپ کی شریک حیات فرمانے لگیں، عرض کرنے لگیں کہ آپ پھر دوبارہ ہو آئیں، پیسے ہیں، آپ کے والد محترم جو پردہ فرما گئے تھے جب
تو سارا جو ہے وہ کافی آپ کی زمین تھی وہ ساری آپ کے پاس تھی، تو آپ نے ان سب کا مالک جو ہے وہ اپنی اماں کو بنایا ہوا تھا کہ جب اماں جو چاہیں جس طرح چاہیں وہ استعمال فرمائیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں ہو آیا ہوں، اب چھوٹے بھائی کی باری ہے۔ اس کے بعد پھر اماں جن کو بھیجیں گی۔ کچھ دن گزرے، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ، آپ کا جو ہے وہ نمبر نکل آیا کہ اس بار وہ حج پہ جائیں گے۔ آپ نے ان کو تیار کیا، ان کا جو ہے وہ بیگ وغیرہ ان کا تیار ہوا، بیڑے پہ چڑھانے گئے۔ پہلے کشتیاں چلتی تھیں، کشتیوں پہ چڑھانے گئے، تو جب وہ کافی لوگ جو ہے وہ ساتھ جا رہے تھے تو آپ کیلے کو رو کے کہہ رہے تھے، کیلے کے کان میں کہہ رہے تھے کہ مدینے والے مصطفیٰ سے میرا سلام کہنا، اور نبی پاک سے میرا سلام کہنا۔ اتنا روئے، کہتے ہیں اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنا بریلی کے امام رو رہے تھے، وہ نہیں اتنا جانے والے رو رہے تھے۔ سب کشتی میں سوار ہو گئے، سب کو اعلیٰ حضرت رو کے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک سے میرا سلام۔ اتنا روئے کہ وہ سارے جو چڑھے ہوئے تھے وہ سارے نیچے اتر آئے، وہ کہنے لگے جی ہم نے آپ کے بغیر اب جانا ہی نہیں، آپ بھی چلیں ساتھ۔ تو آپ فرمانے لگے کہ تم نے میرے بغیر نہیں جانا، میں نے اپنی اماں کی اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ کہنے لگے جائیں پھر اجازت لیں۔ تو آپ واپس آئے گھر، آپ کی اماں نے پوچھا بھائی کو چڑھا آئے ہو، سی آف کہہ آئے ہو، چھوڑ آئے ہو، چل گیا جہاز؟ رونے لگ گئے، کچھ نہیں کہا، روتے جا رہے ہیں۔ تو اب جو والدہ ہوتی ہیں انہیں تو پتہ ہوتا ہے نا سارا، وہ تو سب جانتی ہیں۔ تو آپ دیکھ کے فرمانے لگیں کہ احمد رضا مجھے پتہ تھا تجھ سے رہا نہیں جائے گا، تیرا بھی میں نے بیگ تیار کر دیا، تو بھی ساتھ حج پہ چلا جا، تو بھی ساتھ چلا جا۔ تو بیگ تیار کیا، ساتھ گئے۔ مدینہ شریف میں آپ کے خلیفہ تھے مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، آپ ان کو آپ نے میزبانی کا شرف بخشا، ان کے پاس آپ رہے۔ تو مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نہ روتے ہی رہتے مدینہ شریف میں، جتنے دن بھی رہے روتے ہی رہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل خدا نے حج بھی کروا دیے۔ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے، اصل تو میرا دل جو تڑپ رہا تھا مدینہ شریف جانے کے لیے، لیکن وہ دیکھے نا جی مدینہ شریف جانا تھا، اللہ نے فرمایا تو ادھر آ رہا، چل تجھے حج بھی کرا دیتے ہیں، اس کے صدقے حج بھی ہو گئے۔ روتے رہے۔ تو ایک دن نا مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، میں خادم ہوں، میں بات کر نہیں سکتا، لیکن یہ ہر وقت کا رونا، آپ ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ یار دیکھ تو صحیح نا کہ میں بریلی سے چل کے مدینہ آیا ہوں، یہاں بھی حضور پردوں میں ہے، بریلی سے چل کے مدینہ آیا ہوں، یہاں بھی حضور پردوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانہ یہ جو تاریک ہو رہا ہے نا جی، یا رسول اللہ آپ ذرا رخ سے آپ پردہ تو اٹھائے نا، دیکھیں پھر کتنے جلوے ہوتے ہیں۔ یہ جو زمانہ، یہ جو تاریک ہو رہا ہے، یہ جو اندھیرا چھا رہا ہے، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا رخ سے پردہ تو اٹھائے نا، روتے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پھر فرمانے لگے کہ ضیاء الدین میرا دل کرتا ہے حضور کا کہیں ظاہری طور پہ دیدار نصیب ہونا، خواب میں تو دیکھا ہے، اب وہاں سے چل کے آئے ہیں، یہاں بھی حضور پردوں میں ہے، کہیں ظاہری زیارت تو ہو نا۔ فرماتے ہیں رات کو مجھے اٹھایا اعلیٰ حضرت نے تہجد کے وقت، اور مجھے لے گئے نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پہ، اور کہنے لگے کہ یہ نئی نعت لکھی ہے۔ عرض کرتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں تازہ نعت لکھی، اور جا کے بیان پڑھتے کیا ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پڑھتے جا رہے، روتے جا رہے، میری طرف اشارے کر کے اعلیٰ حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میری طرف اشارے کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ دیکھو وہ شام کا بادشاہ، وہ مصر کا بادشاہ، وہ بڑے بڑے بادشاہ۔ پھر کہتے ہیں اس گلی کا منگتا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور نعت پڑھی جا رہے ہیں۔ کافی نعت جب آپ نے پڑھ لی نا تو رو کے کہنے لگے دیکھو نا ضیاء الدین میری منظوری نہیں ہو رہی، میری جو ہے وہ نعت میری قبول ابھی میرا خیال ہے کہ نہیں ہوئی، ابھی زیارت نہیں ہوئی، نبی پاک نے زیارت نہیں فرمائی اپنی۔ تو پھر وہ روتے جا رہے، نعت پڑھتے جا رہے، اور جو ہے وہ نعت پڑھتے کہتے ہیں اس گلی کا منگتا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب کافی دیر ہو گئی زیارت نہ ہوئی تو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ فرمانے لگے کہ دیکھو نا ضیاء الدین میں نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے،
کتنی بڑی میں نے بات کر دی ہے کہ مجھے بغیر پردوں کی زیارت چاہیے. میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, میری آنکھوں کا جو ہے وہ گویا کہ آنکھوں کا غسل ہے, میں اتنے قابل ہو گیا ہوں کہ میں حضور کو بغیر پردہ دیکھوں. نہیں. پھر وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو بہت بڑے دعوے کر دیے. پھر کہنے لگے, پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے پوری نعت جو ہے نا یہ مدینہ شریف میں وہاں پہ لکھی, پوری نعت. جی ہاں, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, پوری نعت لکھی اعلیٰ حضرت نے. جب دیکھا نا زیارت نہیں ہو رہی, پھر عرض کر کے کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ احمد رضا تو نے اتنی بڑی بات کر دی, تو حضور کیوں تجھے اپنی زیارت کروائیں, تیرے جیسے تو ہزاروں کتے یہاں پہ پھرتے ہیں. خود کو مخاطب کر کے اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ تجھے کیوں حضور اپنی زیارت کروائیں, تیرے جیسے تو یہاں پہ ہزاروں کتے پھرتے ہیں. مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کی قسم ہے, جب یہ الفاظ اعلیٰ حضرت نے فرمائے نا, یہ الفاظ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے میں نے سنہری جالیوں کے دروازے کو اپنی آنکھوں سے کھلتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے قسم ہے میں نے پردے ہٹتے ہوئے دیکھی ہیں, اور میں نے اعلیٰ حضرت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لپٹا ہوا دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت تو فرماتے تھے کہ کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا. کہنے لگے جب یہ جلوے دیکھے تو میں کہنے لگا نہیں اب تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا, اب تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا. تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں, تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں. باتیں اتنی ہیں کہ کی جائیں تو ختم نہیں ہوتی. میرے اعلیٰ حضرت کی سیرت ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کچھ باتیں پھر عرض کریں گے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.